آپ لوگوں نے پاکستان کے فورن آفس میں ڈالا ہے یہ کہ وہ انڈین ایمبیسی سے ریکویسٹ کریں گے، اس طرح سے ہو رہا ہے کہ مطلب بات چیت ان کو کرے بتائیں گے؟ انڈیا کی جی 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 گورنمنٹ سے، جو وہاں کے سینٹرل اتھارٹیز ہیں، جہاں اس میں ان کی ہوم منسٹری بھی آتی ہے اور ایکسٹرنل افیئرس کی منسٹری بھی آتی ہے. بیسیکلی یہی دو اتھارٹیز ہے. اگر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دی ہیگ کنونشن میں بھی ہم لوگ گئے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی فارن آفس کو سینٹرل اتھارٹی ہمیں آتھورائز کرنا تھا، تو وہ بھی ہم نے کیا ہوا ہے، جو یہ گارنٹی کرتا ہے کہ پرومپٹ ریٹرن ہونا چاہیے کٹس کا اپنے نیٹو کنٹری میں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں UNCRC کے سگنیٹریز ہیں، تو اور ان کو ریکٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. تو اس حساب سے بھی جو چائلڈ ٹریفکنگ ہے وہ دونوں کنٹریز میں کرائم ہے، انڈیا کے اندر بھی کرائم ہے. تو وہ کرائم اب کمٹ ہو گیا سو ہو گیا. بچے واپس کریں انڈیا کی گورنمنٹ، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو فلفل کرے UNCRC کی بھی. اور ہم نے تو دی ہیگ کنونشن کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ڈومیسٹک لا ہے فیملی کورٹس کا، اس کا سیکشن 6 اس کو امینڈ کیا ہے. تو اس حساب سے ہم وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے جو ابھی نیچے جو اپڈیٹ بھی پوچھ رہے تھے، تو وہ انڈیا کے پاس وہ اپلیکیشن لگانا چاہ رہے تھے، تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے یہاں سے وہ درخواست موو کر دی ہے. اس کے علاوہ 2-3 انٹرنیشنل پلیٹ فارمس ہیں جہاں پہ ہم پٹیشن فائل کرنے کا سوچ رہے ہیں. اگر ہمیں کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملتا تو الٹیمیٹ آپشن ہمارے پاس وہ ہوگا. اس کے لیے بھی ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، بس انتظار ہے جواب کا. اگر پازیٹیو رسپانس نہیں آتا تو پھر ہم وہاں چلے جائیں. ایک بات جو انڈیکیٹ کرنی چاہیے وہاں پر اتھارٹیز کو، وہ یہ ہے کہ وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب وہ بار بار یہ بولتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گی اور بچوں کو بھی مار دوں گی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر بھی بچوں کو کوئی اس نے نقصان پہنچایا تو اس میں وہ تو چلے مینٹلی اپسیٹ ہے جو بھی ہے، تو لیکن اتھارٹیز کو اس بات کی ضرور رسپانسبلٹی لینی پڑے گی پھر، کیونکہ انہوں نے یہ بات میڈیا پہ بولی ہے کہ میں بچوں کو مار دوں گی، خود مر جاؤں گی. تو اگر کوئی عورت مینٹلی اتنی وہ ہو چکی ہے تو یو نیور نو وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے بچوں کو. تو اس چیز کی بھی احتیاط ہونی چاہیے. لیکن بہت حد تک سیما کے اتنے جھوٹ اور اتنی چیزیں اب ایکسپوز ہو چکی ہیں کہ بار بار جب وہ باتیں کرتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کتنا، دیکھیے کتنا کچھ ان لوگوں نے پہلے کچھ اسٹیٹمنٹ دیے پھر کچھ اور دیے، اب یہ کچھ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ کچھ لوگ بلیو بھی کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، کیونکہ جو کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی باتوں میں چینجز لائی گئی. جیسے کہ وہ اپنی چوٹ کا پہلے بولتی تھی کہ یہ سچن کے لیٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کٹ لگائے اور جلا لیا، اور اب کہہ رہی ہیں کہ مجھے حیدر مارتے تھے. تو یہ مطلب بالکل اوپن ایک ایگزامپل ہے کہ جھوٹ انہوں نے بہت بولے ہیں. اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت جھوٹ بولے. لیکن ابھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے، ایک تو ہمیں فنی بھی لگتا ہے، لیکن آپ نے ابھی کہا نا کہ ان کو بھاگنے کا شوق ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ٹریڈ مل بھی لے لیا. وہ کافی بھاگتی ہیں ڈیلی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں سے اب کیا بھاگیں گی، تو پھر وہ ڈیلی بھاگ رہی ہیں. جی. اور ان کے بیانات میں جو چینجز آ رہی ہیں وہ اصل میں جو عدالتوں کو ہے نا یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے کہ کیا کیا سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم نے ان کے ایکس نیوی پرسنل کو پکڑا تو ہم نے ساتھ میں ثبوت بھی دکھائے اور ان کا اعترافی بیان بھی دکھایا. تو اس طرح کی کوئی کنڈیشن ابھی تک یہ لوگ سامنے نہیں لے کر آئے، نہ انہوں نے اس کا ٹرائل سٹارٹ کروایا ہے، نہ کچھ کروایا ہے. تو نااہلی تو ان کی بھی ہے نا، کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ الگ ہے اور اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. تو یہ تو اپنے قانون کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے ان کے جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ جو انہوں نے ٹریٹیز کووننٹ سائن کیے ہوئے ہیں یہ خود اس کا مذاق بنا رہے ہیں اور اس چیز کو گلوریفائی کر رہے ہیں. اور اس چیز کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ان کے آنریبل سپریم کورٹ کے لائر لرنڈ کاؤنسل اے پی سنگھ صاحب کر رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ان کا لیگلی جو جواب بنتا ہے جہاں جہاں بنتا ہے وہ ان کو دے رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پبلک بھی ہو جائیں گی. اس وقت وہ وہاں پر موجود ہے اس میں انڈین سوئل پر، تو وہاں کے لاز لگتے ہیں. پاکستان سے صرف ریکویسٹ ہی ہو سکتی تھی، اور وہ بھی انڈین ایمبیسی کے تھرو کہ وہ ان کو کہیں کہ جی اس شاید طرح سے بھائی بچے چلے گئے. چیز جو انیشلی سامنے آئی تھی کہ ایک ایجنٹ ہونے کا الزام لگا تھا.
تو اس لیے بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ گئے کہ یہ اپنی طرف سے پوری تسلی کر لے تاکہ کل کو پھر یہ ہمارے اوپر الزام نہ لگے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ ایجنٹ ہوگی تو یہ کسی حد تک بھی جائیں گے, یہ بھی کریں گے. تو ایک فری ہینڈ دے دیا کہ بھائی چلے آپ اپنی وہ تسلی کر لیں, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہم جو کریں گے سو کریں گے. اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایز اے فیملی ویٹر لیا گیا. اب آپ مانے یا نہ مانے, میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے وہ اس میں ہو گئی ہے. جیسے اسٹیٹمنٹ اس کے پاس سے دلوائے گئے اور ایک کرمنل ایلیمنٹ کو اے پی سنگھ صاحب کی طرف سے چھپانے کی کوشش کی گئی, تو بڑا اچھا انہوں نے وہ گیم کیا. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. تو اب یہ فکر نہیں کرے, ہم لوگ آ رہے ہیں ان کے پیچھے. تو یہ ان کو جتنی دیر تک تخت پہ بیٹھنا تھا اور انجوائے کرنا تھا وہ یہ لوگ کر چکے ہیں. اور یہ جو اے پی سنگھ صاحب ہے ان کو میں نے پورا دیکھا, دیکھیں بی جے پی کے شاید وہ ریپرزینٹ کرتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں جو وکلا ہے وہ بھی ڈفرنٹ ایسی پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے چیمبر ہی الگ ہوتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بچوں کے اوپر ان کو نہیں کھیلنا چاہیے, وہ قانون کے مطابق بات کرے, لیگلی جسٹیفائی کرے کہ ایکس وائی زی لا کے اس سیکشن کے تحت میں اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. یہ کرو, ان کی جانب سے کوئی کبھی لا کے بارے میں بات ہی نہیں کی گئی. ایک صرف انہوں نے کہا کہ میں آئی سے جے جا رہا ہوں, تو پھر جائیں آئی سے جے, ایک لیگل امیگرینٹ کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ جانا چاہ رہی ہے. تو ہمیں پہلے کنونس کریں, ہمارے اٹارنی جنرل کو کنونس کریں, ان کو اس چیز کے اوپر راضی کریں کہ میں جا رہا ہوں, تو پھر ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے, پھر ہم ان کو بتائیں گے. جی بس اسی بات پہ شاہد بھائی کہ یہی اب ہم لوگ کو سب کو انڈینس کو پاکستانیز کو مل کر وی شوڈ بی ٹوگیدر, اور ہمیں سب کو انسانیت کی بات کرنی چاہیے. یہی میرا خیال میں ہم سب کا پیغام ہونا چاہیے, اور حق کی بات کریں, لیگل بات کریں, کوئی ادھر ادھر کی لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کیس تو کیس ہے, آیا ہے, کل کو سالو ہو جائے گا یا سالوں چلے گا. لیکن اس کیس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے, آپس میں فساد کرنے لگے. آپس میں سب کو یونائٹڈ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم سب آخر میں انسان ہی ہیں اور ہمیں انسانیت کی بات ہی کرنی چاہیے. کبھی ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے یا ایک دوسرے کے ملک کو یا ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا بول کر ایسا نہیں, کچھ بھی اچیو نہیں ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں ملتا. نفرتیں کبھی وہی نتیجہ نہیں دیتی. البتہ اگر انسانیت ہو تو اس سے ایک بہت پلیزنٹ ماحول بنتا ہے, جو کہ یوٹیوب پہ رہنا چاہیے. اور میرے خیال میں سب کو, ہم سب کو اپنے اپنے چینلز پہ, جو آپ کا بھی چینل ہے وہاں سے بھی آپ یہ پیغام دیجیے پلیز, کہ ان سب لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں, انڈینز ہمارے فرینڈز ہیں, ہم بھی ان کے فرینڈز ہیں, اور انسانیت سب سے پہلے. دونوں پاکستانی نیشنلز ہیں, تو ان کا جو کسٹڈی وغیرہ کے سارے کیسز ہیں وہ یہی پاکستان میں چلیں گے. وہاں پہ ہم جا کے ہیبیس کارپس فائل کر سکتے ہیں, یا پھر اس کے جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے سیکشن 226 یا 32 کا سہارا لے سکتے ہیں. وہ بھی اس کنڈیشن میں جب یہاں کی ڈومیسٹک ریمیڈی ساری اویل کی گئی ہوں. یہاں پہ 2-3 ریمیڈیز ہمارے پاس بنتی تھی, وہ ہم اویل کر چکے ہیں. ہمیں انتظار ہے انڈیا کی گورنمنٹ کے جواب کا, جو کہ ان کی ایمبیسی نے ہمیں دینا ہے, جس میں ہم نے بچوں کی مانگ کی ہے, جو کہ لیگلی طریقہ تھا, آئیڈیل طریقہ تھا, انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق تھا. اس کو ہم نے پروسیس کو کمپلیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا ہے. اب ہمیں انتظار ہے انڈیا کی گورنمنٹ کا. پہلے بھی ہم نے کہا تھا بال انڈیا کی کورٹ میں ہے, اور ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ بال انڈیا کی کورٹ میں ہے. ہاں, اگر اس بیچ میں کوئی ہمیں ہدف تنقید بناتا ہے کہ بچے انڈیا کے اندر کوئی پروسیڈنگس نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ اپنی گورنمنٹ سے سوال پوچھیں کہ وہاں پہ کوئی پروسیڈنگس کیوں نہیں انیشیٹ کی گئی. جب پاکستان کا فارن آفس مانگ کر ہے, وہ متعلقہ جو فیملی ہے وہ مانگ کر رہی ہے, تو یہ سوال اپنی گورنمنٹ سے پوچھیں کہ پروسیڈنگس ابھی تک کیوں نہیں انیشیٹ کی گئی ہیں, ہماری درخواستوں پہ کیوں نہیں کان دھرا گیا. تو یہ ان سے سوال ضرور بنتا ہے. جی جی, اور اسی چیز میں اقرا آپ کیا کہیں گی کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو یہ آپس میں کیا ایسا نہیں یہ کہہ رہے اے پی سنگھ صاحب اپنی بیانات سے کیا نفرتیں اور اشتعال نہیں کریٹ کرے, جس سے کہ میں مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے, یہ بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ روشن صاحب اور غلام حیدر کو بھی احتیاط لینی چاہیے. میں مانتی ہوں اس بات کو کہ انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے, اور انہیں کوئی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی ایسی ایشو بنا دیا جائے. لیکن
یہ بات اے پی سنگھ کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے ملک کا معاملہ ہے اور ان کے ملک میں یہ کیس ہے جو کہ انڈین اسٹیٹ ورسز سیما حیدر ہے. اگر سیما یہ پلی لے بھی لیتی ہے ایز این ایڈلٹ کہ اس کو وہاں رہنے دیا جائے، تو انہیں ایک اسٹرانگ فوٹنگ دینی ہوگی کہ کیوں ان کو وہاں پر شہریت دی جائے یا رہنے کی اجازت دی جائے. لیکن البتہ بچے تو ان کا باپ کلیم کر رہا ہے، تو پھر تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے اوریجنل ملک میں واپس بھیجے جانے چاہیے، کیونکہ کافی انٹرنیشنل لاز ہیں جس کے مطابق وہ بچے اپنے اوریجنل کنٹری میں واپس جانے چاہیے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بچے تو واپس آئیں گے جی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. بچے ان کو دینا پڑیں گے، اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ڈفرینٹ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں کی سپریم کورٹ کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، تو بچے تو ان کو دینے پڑیں گے. ایز فار ایز سیما از کنسرن، ان کے اوپر دیکھیے اس وقت FIR ہے، تو اس کا وہ مقابلہ کرے. اگر انڈیا ان کو کلین چٹ دیتی ہے تو اس کے باوجود اس کو پہلے ڈپورٹ کرنا پڑے گا، پاکستان واپس آنا پڑے گا، وہاں سے ویلڈ ویزا اپلائی کریں. اگر حیدر سے ان کو ڈیورس لینی ہے ڈیورس لیں، اور اس کے بعد کلین ہو کے دوبارہ سے وہ پھر ہو جا سکتی ہے. جو لیگلی آپ کہہ لو یا اخلاقی طور پہ یہی ایک طریقہ ہے. اب اس پہ سوچنا ہے انڈیا کی گورنمنٹ کو، سوچنا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو، کیونکہ ہم نے جو ایک سینٹرل اتھارٹی ابھی جس کو آتھرائز کیا ہے وہ ہمارا پاکستان کا فارن آفس ہے. جی گے کہ سب لوگ اس چیز کو وہ کریں گے، مطلب صرف ہے کہ انڈیا کے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بالکل اپنے جذبات کو یہ سوچیے کہ جس طرح آپ کو ملک سے پیار ہے اسی طرح انہیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے، تو ان کو ہرٹ فیل ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں ایک شخص کے، میں تو کہوں گی کہ وہ اس کا سینٹر پوائنٹ بنے ہیں، کیونکہ اے پی سنگھ جب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ یا انٹرویو دیتے ہیں تو ایک عجیب سا اتل پتل مچ جاتی ہے، اور ہر لائیو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آپس میں جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب کیا اس چیز کو کیا جائے.